بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹ ٹورس کے مالک سردار یاسر الیاس جو کہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں فار ٹورزم، ان کو عدالت نے طلب کیا تھا لیکن وہ عدالت میں پیش تو نہیں ہوئے۔ البتہ کابینہ ڈویژن کی طرف سے وکیل پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جسٹس جناب ارباب طاہر صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جناب والا جو ان کو عہدہ دیا گیا ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کا وہ آنرری ہے، ہم ان کو دیتے لیتے کچھ نہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر جو معزز وکیل ہیں جناب جی ایم چودھری صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے یا عہدہ آنرری دیا ہوا ہے تو پھر مجھے بھی دے دیں۔ اس کے اوپر عدالت میں بڑا کہکا پڑا، لیکن جسٹس جناب ارباب طاہر صاحب نے اس پہ کافی خفگی کا اظہار کیا کہ بندہ خود کیوں نہیں پیش ہوا اور کیوں نہیں اس نے جواب دیا، چونکہ جی ایم چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مدعی کی طرف سے جو ریٹ ڈال رکھی ہے کہ یہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں سردار یاسر الیاس صاحب۔ پہلی بات تو یہ برطانیہ میں تھے، وہاں سے ان کو پتہ ہی نہیں چلا، یہودیوں کا ایک وفد ان کے مل کے چلا گیا۔ جب اس کی تصویریں جاری ہوئی تو انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ یہودی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات اس پٹیشن میں انہوں نے جی ایم چودھری صاحب نے اٹھائی ہے کہ موصوف کا ٹورزم کے حوالے سے کوئی تجربہ ہی نہیں، لہٰذا جب تجربہ نہیں تو محض سینٹ ٹورس کی بنیاد پہ ان کو مشیر بنا دیا جانا تو یہ تو بے شمار نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور پھر ان کا جو تیسرا نقطہ ہے بڑا اہم ہے، انہوں نے کہا کہ جو ٹورزم کا محکمہ ہے وہ صوبائی محکمہ ہے، وہ وفاق کا ہے ہی نہیں، تو وفاق میں مشیر برائے ٹورزم کا ہونا یہ بذات خود ایک بہت بڑی غیر قانونی جو ہے بات ہے۔ اس پہ عدالت نے کہا کہ جی کیوں تفصیلی جواب نہیں دیا گیا، تو اگلی سماعت جو ہے انہوں نے کہا کہ اگلی سماعت کے موقع پہ سردار یاسر الیاس کی طرف سے مکمل اور تحریری جواب داخل کیا جائے اور بتایا جائے کہ کس بنیاد پہ، چونکہ نمبر 1 وفاق کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے ٹورزم، نمبر 2 ان کا کون سا ایکسپیرینس ہے سردار یاسر الیاس کا، پھر نمبر 3 کہ سردار یاسر الیاس کو یہ آنرری جو بنایا گیا ہے، اعزازی جو یہ عہدہ دیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں نوازا گیا ہے، کسی اور کو شہر میں کیوں نہیں نواز دیا گیا۔ پھر وکیل صاحب کا کہنا تھا جی اس کو نوازا گیا تو پھر مجھے بھی نواز دیں، حالانکہ جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین ایڈوکیٹ ہیں جناب جی ایم چودھری صاحب، وہ تو ایڈیشنل سیکرٹری سینٹ بھی رہ چکے ہیں، پھر ان کا وسیع تجربہ ہے وکالت کا، تو ان کو تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ آنرری نہیں بلکہ باقاعدہ ان کو اپنا مشیر رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ میری رائے ہے، باقی پتہ نہیں اب وزیر اعظم چاہیں بھی تو جی ایم چودھری صاحب ہو سکتا ہے ان کا وہ مشیر نہ بننا چاہیں، مجھے تو نہیں اس بات کا پتہ، لیکن عدالت نے کلاس لی ہے سردار یاسر الیاس کی۔ اور ناظرین میں یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں، 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کی طرح یہ جو سینٹ ٹورس ہے اس کی بنیادوں میں بھی اللیگیلٹی پائی گئی ہے۔ ایک بڑی پٹیشن تیار ہو رہی ہے شہر اقتدار میں، ایک بڑی پٹیشن جو ہے اس کی اللیگل بنیادوں کے حوالے سے تیار ہو رہی ہے۔ اب وہ چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پٹیشن بھی فائل ہو اور ساری ڈیٹیل جب وہ پٹیشن فائل ہوگی ہمارے پاس بھی آ جائے گی کہ یہ پلاٹ تھا کسی اور کا، پھر کسی اور کے نام ہو گیا، یہ اسی طرح میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، یہ بھی خیال تھا کسی اور کا، پھر اس کو سنبھالا کسی اور نے، آپ چلا کوئی اور رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا ان کی مشیری بطور ٹورزم، اس کے اوپر عدالت نے جسٹس جناب ارباب طاہر نے تفصیلی جواب مانگ لیا ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔